بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک قباء میں تشریف فرما رہے اور آپ سے وہاں کے لوگ فیض یاب ہوتے رہے، ٹولیوں کی صورت میں لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ یہ قباء کا جو مقام ہے یہ مدینہ المنورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف واقع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے وہاں 12 دن قیام فرمایا، بعض کہتے ہیں کہ 4 دن، صحیح مسلم میں ہے کہ 14 دن، وَأَقَامَ 14 يَوْمًا کہ آپ نے یہاں 14 دن قیام فرمایا۔ ابن عقبہ سے روایت ہے کہ آپ نے یہاں 22 دن گزارے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا کہ 10 دن اور چند روز آپ یہاں مقیم رہے، اور قباء کے مقام پر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے رکھی۔ وہ ہاتھ مبارک کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو آسمان کی بلندیوں پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ اسی مسجد کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد کرتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى کہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، من اول یومن پہلے دن سے ہی، احق ان تقوم فیہ یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کیونکہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین اور اللہ رب العزت پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد کی شان اور اس کی پاکیزگی رب کائنات بیان کرتا ہے، کیونکہ اس مسجد کے مقابلے میں منافقین نے ایک مسجد کی اور بنیاد رکھی جسے مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب مسجد ضرار میں نہ جانا، روک دیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس مسجد کی بنیاد چونکہ منافقوں نے رکھی تھی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مسجد کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ مسجد قباء کی بنیاد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے خود مزدوری کی، جید صحابہ کرام نے بھی مزدوری کی، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر سے اس کی بنیاد رکھی۔ حضرت شموس بنت نعمان اس مسجد کی تعمیر کا چشم دید حال بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے خود دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اٹھاتے ہیں اور پتھر سے گرنے والی مٹی حضور کے چمکتے ہوئے شکم مبارک پر پڑتی تھی۔ جب آپ پتھر اٹھا کر لا رہے ہوتے تھے تو راستے میں صحابی عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پتھر مجھے عطا کیجئے، میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ تو کائنات کے تاجدار فرماتے لا خذ مثلہ اسے رہنے دو، تم اس جیسا پتھر کوئی اور اٹھا کر لے آؤ۔ یہ مسجد اس جگہ پر تعمیر ہوئی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کلثوم بن حتم جو قبیلے کا سردار تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کا میزبان تھا، یہ زمین کا ٹکڑا اس کا تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ معزز ناظرین، اس مسجد کی شان کیوں نہ بلند ہو، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یثرب چلے گئے تو یثرب سے آپ اس مسجد میں ہر ہفتے پیدل یا سوار ہو کر آیا کرتے تھے اور نفل ادا کیا کرتے تھے۔ آقا کریم دو جہان کے سردار نے فرمایا کہ جو کوئی شخص وضو کرتا ہے اور بڑی عمدگی کے ساتھ وضو کرتا ہے، پھر وہ مسجد قباء میں آتا ہے اور اس میں 2 نفل پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو کان لہ اجر عمرہ، اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
इमाम तिरमिज़ी और हाकिम ने भी रवायत किया है। मस्जिद कुबा में नमाज का सवाब उम्रा के सवाब के बराबर है। आप अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार की सुन्नत पर अमल करते हुए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये मामूल था कि आप सोमवार और जुमेरात को इस मस्जिद में तशरीफ लाते। और भी कई अहादीस में जो मस्जिद की फजीलत बताती हैं ये वाक़यात मौजूद हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार ने ये इस्लाम की पहली मस्जिद तैयार करके मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान किया। आज भी जब भी लोग हज उम्रा पर जाते हैं तो इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं और कायनात के ताजदार की सुन्नतों पर अमल करके बहारें लूटते हैं। सुबहान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार जब ये मस्जिद तामीर कर चुके तो अब आगे यसरब के लोग भी इंतहाई बेताब थे कि कब मेरे कायनात के ताजदार यसरब में आए और यसरब को आकर मदीना बनाएं। आप अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार ने जुम्मतुल मुबारक के दिन सुबह चाश्त के वक्त कुबा के मकाम से सफर शुरू किया और यसरब की तरफ आपकी रवानगी हुई। सुबहान अल्लाह। वो यसरब जो कायनात के ताजदार के कदम लगने से मदीनातुल मुनव्वरा बन गया, वो मदीना कि जिसका नाम ले तो आशिकों की पलकें झुक जाती हैं। सुबहान अल्लाह। आइए कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पाक शहर का जिक्र करें। मदीना मदीना करेंदे गुजर गई, मदीना मदीना करेंदे गुजर गई, ए मन्नता मनोता मनेंदे गुजर गई, मदीना 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 मदीना। मदीने दी राही करेंदे ने त्यारी, दीवांडू सुनेड़े में दर्दां दी मारी, मैं डीवी कदी चा आसी अवारी, इवें नी रखी चों इवें नी रखी चों, वहेंदे गुजर गई मदीना मदीना करेंदे गुजर गई, मदीना 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 मदीना। जे अरबी सडाया तो ईदा मन सा, जे अरबी सडाया तो ईदा मन सा, जाली पकड़ के ते मैं अर्जा सुने सा, मैं ओ थाई चुम चुम के हानाल ले सा, ए ओ ख्वाब सोने ए ओ ख्वाब सोने, वखेंदे गुजर गई मदीना मदीना करेंदे गुजर गई, ए मन्नता मनोता मनेंदे गुजर गई, मदीना 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 मदीना। मदीने दी नगरी तो कुर्बान थी मां, मदीने दी नगरी तो कुर्बान थी मां, ओ ज़म-ज़म दा पानी मैं रज रज के पीवा, ते जन्नत बकी विच शला दफन थी मां, सुबह शाम अर्ज़ा सुबह शाम अर्ज़ा, लिखेंदे गुजर गई मदीना 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 करेंदे गुजर गई, ए मन्नता मनोता मनेंदे गुजर गई, मदीना 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 मदीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह के अंदर ये दुआ है कि मेरे मालिक को खालिक को राज़िक तेरी पाक बारगाह का सदका
کہ تو اس پاک حبیب کے پاک ذکر کو قبول اور منظور فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو قبول کر کے ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کر۔ اے میرے مالک خالق رازق، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، رضیہ کو بھی صحت اور زندگی عطا فرما، اور جس ماں نے، بہن نے اور بھائی نے دعا کے لیے مجھے کہا میرے مالک ان سب کی جائز حسرتیں قبول فرما۔ اے میرے خالق مالک رازق، جو پردیس میں ہیں ان کی بھی خود حفاظت فرما، جو پڑھائی کے لیے اور کمائی کے لیے مسافر ٹھہرے میرے مولا ان کی مدد فرما۔ اے میرے خالق مالک رازق، جو بے اولاد ہیں ان کو سہل اولاد عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہر غریب اور مسکین اور نادار کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول اور منظور فرما، اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ذکر اسی طرح جاری و ساری فرما، اور ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں ان کے عشق کو جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔